جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج پر آنے والے مختلف قبائل کی طرف رجوع کیا اور انہیں نہ صرف اسلام کی دعوت دی بلکہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن تمام قبائل نے آپ کی اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ کچھ نے سختی سے اور کچھ نے معذرت خانہ لہجے سے منع کر دیا۔ ان میں بنو شعبان ابن ثعلبہ اور کندہ قبیلے کے واقعے کا ذکر ہم سیرت کے پچھلے حصے میں کر چکے ہیں۔ اب ہم اس چھوٹے لوگوں کے گروپ کی بات کریں گے جو اس شہر سے آئے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ واقف نہ تھے، حالانکہ انہوں نے اس شہر کا سفر ماضی میں کیا تھا۔ آپ کے والد کے دور کے رشتہ دار اس شہر سے تھے۔ یہ شہر یثرب تھا جسے بعد میں مدینہ کہا گیا۔ اس شہر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یہ گروپ یثرب کے ایک قبیلے خزرج سے تھا جس کی طرف رسول اللہ فوری متوجہ نہ ہوئے۔ اس سے دین اسلام کی کہانی بالکل مختلف موڑ لے لیتی ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ بات یثرب کی کر لیتے ہیں۔ یثرب شہر لوگوں کے 3 اہم گروپوں پر مشتمل تھا۔ ان میں 2 عرب اور ایک بڑا گروپ یہود کا تھا۔ عرب قبائل اوس اور خزرج تھے۔ یہود گروپ میں بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ شامل تھے، جن کا ذکر ہم سیرت میں آگے جا کر کریں گے۔ تقریباً 100 سال سے یثرب پھلتا پھولتا نخلستان تھا۔ یہ قدیم شہر نہیں تھا بلکہ نسبتاً جدید شہر تھا۔ جزیرہ نما عرب میں واحد علاقہ تھا جس میں یہود رہتے تھے۔ یثرب اور خیبر میں یہود آباد تھے۔ اس علاقے کے قریب ترین آباد یہود یمن میں تھے جو بہت دور تھا۔ اس کے علاوہ تمام جزیرہ نما عرب میں یہود موجود نہ تھے۔ جس سال ابو طالب فوت ہوئے یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ رسول اللہ اسی سال یثرب کے ایک گروپ سے ملے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ یثرب میں متعدد ایسی چیزیں واقع ہوئیں جنہوں نے اس گروپ کے اسلام لانے کی راہ ہموار کی۔ ان میں سب سے عام جنگ بواس تھی۔ یہ جنگ اوس اور خزرج کے درمیان مختلف جنگوں کا مجموعہ تھی جو تقریباً 1 دہائی سے زیادہ عرصہ جاری رہی۔ اوس اور خزرج کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی۔ ابتدا چھوٹی جھڑپوں سے ہوئی جن کی وجہ چھوٹے اختلافات ہوتے، جیسے پانی کا مسئلہ، زمین کا مسئلہ وغیرہ۔ یہ اختلافات بڑھتے گئے اور آخر کار ان دونوں قبائل کے درمیان کھلی جنگ چھڑ گئی۔ یہ اوس اور خزرج کے درمیان ہونے والی سب سے شدید لڑائی تھی۔ یہ جنگ رسول اللہ کی یثرب کے لوگوں کے گروپ سے ملاقات سے 2.5 سال پہلے ہوئی۔ مدینہ ہجرت سے 4 یا 5 سال پہلے یہ جنگ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بخاری میں حدیث مروی ہے، بہاس کا دن یعنی خانہ جنگی اللہ کا رسول اللہ کے لیے تحفہ تھا۔ تحفہ کیسے تھا؟ عائشہ بیان کرتی ہیں، بواس کی وجہ سے یثرب کا اتحاد بکھر گیا اور ان کے لیڈر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ جنگ بواس میں اوس اور خزرج کے سینئر رہنماؤں کی بڑی تعداد ختم ہو گئی اور جو بچ گئے عام طور پر نوجوان قیادت تھی۔ اس نوجوان نسل نے جنگ کے 10 سال دیکھے تھے اور وہ اس سے بیزار ہو گئے تھے۔
انہیں کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو انہیں زندگی کا مقصد دے۔ وہ نوجوان تھے اور اس عمر میں سوچ بدلنا قدرے آسان ہوتا ہے، جبکہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے طور طریقے اور روایات چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ صرف ایک سینئر رہنما تھا جو جنگ بواس میں مارا نہیں گیا تھا، وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس کی یہی سینیارٹی تھی جس نے اسے کبر اور نفاق دیا کہ اسے ہی یثرب کا لیڈر بننا ہے، کیونکہ وہ سینیارٹی اور درجے کے لحاظ سے مدینہ کا غیر متنازع لیڈر تھا۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو اسی کی یا اس کے خلاف کوئی اپوزیشن نہ ہوتی۔ بالآخر یہ منافقین کا لیڈر بنا، جس کا ذکر سیرت میں آگے جا کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس گروپ سے ملنے سے پہلے ایسے اشارے موجود تھے کہ اسلام کا پیغام مدینہ پہنچ چکا ہے۔ اس میں ایک کہانی سوید ابن سامت کی ہے۔ سوید ابن سامت خزرج کے شاعر تھے، گہری سوچ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نفس کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ جنگ بواس سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاسی پناہ کے لیے نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ سوید یہ سن کر حیران رہ گئے۔ رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ بعد میں ان کے قبیلے والوں نے کہا، ہمیں یقین ہے کہ سوید مسلمان مرے۔ ایک اور کہانی ایاس بن معاذ کی ہے۔ ایاس بن معاذ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان تھے۔ جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک سینئر رکن نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر
ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ اس طرح واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بیعت عقبہ سے پہلے اسلام یثرب میں پہنچ چکا تھا، لیکن یثرب کے ایک گروپ کا اسلام میں داخلہ بعثت کے 10ویں سال ہوا، جس میں ابو طالب کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کا انتقال رمضان یا شوال میں ہوا۔ اگلے مہینے ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں رسول اللہ منی سے گزر رہے تھے۔ یقینی طور پر رسول اللہ بڑے قبیلوں کی طرف توجہ دے رہے تھے، جن میں بنی کلب، بنو کندہ، بنو حنیفہ شامل تھے، کیونکہ اس وقت اگر قبیلے کا سردار اسلام قبول کرتا تو پورا قبیلہ اس کے پیچھے چلتا۔ جب رسول اللہ منی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹا گروپ عقبہ کے مقام پر دیکھا۔ اس وقت ابو بکر ان کے ساتھ نہ تھے۔ رسول اللہ نے کہا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کون خزرج؟ یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا، پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے۔ خزرج اوس کے مقابلے میں غریب قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ مکہ سے باہر پہلا گروپ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ یہ گروپ تھا جو خزرج سے تھا۔ باقی عرب نبیوں کے تصور کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ یہود کے ہمسائے تھے۔ خزرج یہود سے انبیاء کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ خزرج یہود سے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے تھے، کیونکہ یہود کی تہذیب ان سے اعلیٰ تھی۔ یہود پڑھ لکھ سکتے تھے، ان کے اسکول موجود تھے، جبکہ خزرج اور اوس ہمیشہ اپنے آپ کو یہود سے کمتر محسوس کرتے تھے، اور یہود ان کو اس کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، نبی ہے۔ یہود کا مذہب دین کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتا تھا، یعنی نسل در نسل یہ ہو رہا تھا کہ یہود اوس اور خزرج کو اس کا طعنہ دیتے تھے اور انہیں مذہب تبدیلی کا اختیار بھی نہ دیتے تھے۔ یہ طعنہ زنی اور تکبرانہ رویہ یہود کے خلاف گیا۔ خزرج کو توحید اور کتاب کے تصور کا پتہ چل چکا تھا۔ جب انہیں یہ موقع ملا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ یہود عربوں کے خلاف گھمنڈ سے بات کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یہود اوس اور خزرج سے کہتے ہیں، یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے کہ ہم تمہیں پچھاڑ دیں گے، ہم تمہارا آخری آدمی تک قتل کر دیں گے، کیونکہ ہم نبی کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والے ہیں، اور جیسے ہی وہ آئیں گے یہ ختم ہو جائے گا۔
وہ کہتے ہیں وہ کافروں پر فتح حاصل کر لیں گے۔ جب یہ ہوا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ اس طرح یہود کا گھمنڈ ان کے گلے پڑ گیا۔ جب اوس اور خزرج نے یہ موقع پایا کہ وہ اس کتاب، نبی اور تہذیب کو اپنا سکیں، انہوں نے دیر نہ کی۔ اس گروپ میں 6 لوگ تھے، جن میں مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ بھی موجود تھے۔ حالانکہ اس وقت وہ کم عمر تھے اور شاید بالغ بھی نہ تھے، لیکن وہ اپنے قبیلے کے ساتھ موجود تھے۔ مشہور انصاری عقبہ ابن عامر اور اسد ابن زرارہ بھی شامل تھے، جن کا سیرت میں آگے جا کر ذکر آئے گا۔ ان واقعات سے ایک بات ظاہر ہو رہی ہے کہ رسول اللہ تمام قبائل کے ساتھ یکساں مخلص تھے، جیسے وہ بیج ڈال رہے تھے اور اللہ جانتا ہے کہ کون پھل دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزرج میں بیج ڈالے اور یہ توقع نہ تھی کہ یہاں سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ انہوں نے خود کہا کہ جب میں مکہ میں تھا تو اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ میں کسی دوسری سرزمین میں ہجرت کر رہا ہوں۔ مجھے وہ زمین دکھائی گئی جو سرسبز و شاداب اور کھجوروں کے درختوں سے بھرپور تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ سرزمین یمن میں ہوگی، لیکن وہ یثرب کی سرزمین تھی۔ پھر انہوں نے یثرب کا نام مدینہ سے تبدیل کر دیا۔ نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ وہ سرزمین یثرب ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یثرب کے لوگوں کو توجہ دی اور اللہ نے اس کا پھل دیا۔ اس ابتدائی بیج نے خزرج کے 6 لوگوں کے گروپ کو اسلام میں لایا۔ اگلے سال ڈبل سے زیادہ لوگ واپس آئے اور اس سے اگلے سال 10 گنا سے زیادہ تعداد واپس آئی، اور اگلے سال انہوں نے رسول اللہ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں میں نہیں رہیں گے جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، بلکہ آپ عزت اور مرتبے کے ساتھ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ ہم آپ کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اس دعوت نے 3.5 سال میں پھل دیا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے مہیا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا، اگر تم میں تقوی اور اخلاص ہے۔ جس سال خزرج کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس سے اگلے سال حج کے موقع پر ان لوگوں نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا کہ ہم 12 لوگوں کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں، جنہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ بعثت کی شروعات سے یہ مکہ سے باہر سے سب سے بڑا گروپ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے بعثت کے 11ویں سال 12 لوگ یثرب سے آئے۔ ان میں 10 قبیلہ خزرج اور 2 اوس سے تھے۔ ان میں جابر ابن عبداللہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے۔ ان کے علاوہ 7 نئے آدمی تھے۔ ان میں مشہور صحابی عبادہ ابن صامت بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منی میں عقبہ کے میدان میں ملے۔ پہلی مرتبہ اوس اور خزرج اپنے اختلافات بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تھے۔ یہ مثبت شروعات تھی، کیونکہ اس سے پہلے اوس اور خزرج کسی پلیٹ فارم پر اکٹھے نہ ہوئے تھے۔ دین اسلام نے انہیں متحد کیا تھا۔ بہرحال یہ ابتدا تھی، ابھی بھی بڑی اکثریت خزرج سے تھی، اور اگلے سال بھی بڑی اکثریت خزرج سے ہوگی۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ تقسیم آہستہ آہستہ کم ہوگی اور اسلام ان قبائل کو متحد کر دے گا۔
12 لوگوں کے ساتھ یہ ملاقات پہلا موقع تھا جب لوگوں نے باقاعدہ اسلام قبول کیا۔ ان دنوں میں جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا وہ اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیتا اور قسم کھاتا کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ عبادہ ابن صامت ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے اس پہلی بیعت عقبہ میں حصہ لیا۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں میں ان میں سے ہوں جنہوں نے پہلی بیعت عقبہ میں حصہ لیا۔ یہ بیعت منی میں عقبہ کے مقام پر ہوئی۔ یہاں یثرب کے خیمے کا مقام تھا۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس جمرہ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ اس کے قریب ہے، اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں یہ بیعت النساء تھی، یعنی عورتوں کی بیعت تھی۔ اس بیعت کو عورتوں کی بیعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس بیعت کے کوئی سیاسی عزائم نہ تھے، یہ اخلاقیات اور دینیات کا حلف تھا، کیونکہ بعد میں اگلا حلف حمایت کا حلف ہوگا جو اتحاد کا حلف ہوگا اور سیاسی حمایت کا حلف ہوگا۔ دوسری بیعت عورتوں کی بیعت نہیں کہلائے گی۔ جب عورتیں اسلام قبول کرتی تھیں تو رسول اللہ انہیں پاکیزہ زندگی گزارنے کا کہتے تھے اور اچھا مسلمان بننے پر زور دیتے تھے۔ پہلی بیعت عقبہ کو عورتوں کی بیعت اس لیے کہتے تھے کہ اس میں کوئی سیاسی عزائم نہ تھے، نہ اس حلف میں ایسا کچھ تھا کہ رسول اللہ کا تحفظ کیا جائے گا یا اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم دفاع کریں گے۔ عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ پہلی بیعت عورتوں کی بیعت تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے اور کسی بلی بات پر میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ہمراہ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دے اور انہیں دین کے در و بست سکھائے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام کی اشاعت کرے۔ اس وقت تقریباً 250 مرد مسلمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفارت کے لیے سابقین اولین میں سے ایک جوان کا انتخاب فرمایا جن کا نام مصعب ابن عمیر تھا۔ روایت میں ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یثرب جانے کے چند ہفتوں میں 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ انہیں جمعہ کی نماز پڑھانی ہے۔ اس طرح اسلام میں پہلی جمعہ کی نماز رسول اللہ کے حکم پر مصعب ابن عمیر نے یثرب میں پڑھائی، کیونکہ مکہ میں مسلمان عوام میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ نماز اسد ابن زرارہ انصاری کے گھر میں پڑھی گئی، جن کے گھر میں مصعب ابن عمیر قیام کر رہے تھے۔ ان کا گھر بڑا تھا،
جس میں بڑا باغ تھا جو کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں پہلا جمعہ پڑھا گیا جس میں 40 لوگوں نے حصہ لیا۔ کہا جاتا ہے بالآخر اوس اور خزرج کے ذیلی قبیلوں کا ایک گھرانہ کم از کم مسلمان ہو چکا تھا۔ یاد رہے کہ عربوں میں ہر قبیلے کا ذیلی قبیلہ ہوتا تھا جس کا اپنا سردار ہوتا تھا۔ خصوصی طور پر 2 لوگوں کا قبول اسلام بڑے پیمانے پر لوگوں کے اسلام میں آنے کا باعث بنا۔ یہ دونوں جنگ بواس کے بعد خزرج کے آنے والے لیڈر تھے۔ یہ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حذیر تھے۔ اسید ابن حذیر جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ دیکھتے کہ فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے زمین پر اتر رہے ہیں۔ ایک دفعہ وہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہا، جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں تو میں ایک روشنی دیکھتا ہوں، میرے جانور مشتعل ہو جاتے ہیں اور میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، یہ رحمان کے فرشتے ہیں جو آپ کا قرآن سننے آتے ہیں۔ سعد ابن معاذ وہ صحابی ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کا عرش غصے سے ہل گیا کہ کسی نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ سعد ابن معاذ اور اسید ابن حذیر قریبی دوست تھے۔ مصعب ابن عمیر اسد ابن زرارہ کے گھر میں تبلیغ کر رہے تھے۔ سعد ابن معاذ نے اسید ابن حذیر کو کہا، یہ نیا دین ہمارے شہر میں آیا ہے اور میرا کزن اسد ابن زرارہ نے اس شخص کو گھر میں رکھا ہے جو یہ دین پھیلا رہا ہے۔ کیونکہ وہ میرا کزن ہے مجھے وہاں جانا معیوب لگ رہا ہے۔ کیوں نہ آپ جائیں اور اس شخص مصعب ابن عمیر کو ہمارے شہر سے باہر نکال دیں، کیونکہ یہ شخص دوسرے شہر سے آ کر ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف جانے کا کہہ رہا ہے۔ اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد نے انہیں آتے دیکھ کر حضرت مصعب سے کہا، یہ اپنی قوم یعنی خزرج کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے، تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بناتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ حضرت اسید نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنا حربہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ اب حضرت مصعب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ باخدا ہم نے حضرت اسید کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی عمدہ اور بہت ہی خوب تر ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا یا کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر بولے، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، اور میں اس کو ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ان کا اشارہ حضرت سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید نے اپنا حربہ اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد کے پاس پہنچے۔
وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضرت اسید کو دیکھ کر بولے، میں باخدا کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لے کر گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید محفل کے پاس آن کھڑے ہوئے تو حضرت سعد نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی تو واللہ مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، کیوں نہ آپ جائیں اور ان سے بات کریں۔ اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر مصعب ابن عمیر کو ٹھہرایا ہے، اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی باتیں سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد ابن زرارہ کو مخاطب کر کے بولے، خدا کی قسم ہے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہو جو ہمیں گوارا نہیں۔ اس شخص سے کہو ہمارے شہر سے چلا جائے اور ہمارے لوگوں میں گمراہی نہ پھیلائے۔ ادھر حضرت اسد نے حضرت مصعب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ باخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا۔ اس لیے حضرت مصعب نے حضرت سعد سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنا نیزہ گاڑ کر بیٹھ کے حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن سے سورۃ زخرف کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں حضرت سعد کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا، تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی محفل میں تشریف لائے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا، ہم باخدا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا ہی چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر جب حضرت سعد اہل مجلس کے پاس آ کر رکے تو بولے، اے بنی عبد الشہل، تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔
یہ اس وقت تک سب سے بڑی اسلام میں عوامی آمد تھی۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام جنگ احد تک مؤخر ہوا۔ جنگ احد کی صبح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ جنگ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو ان کے لوگوں نے کہا، ہے اسیرم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، تم نہیں لڑ سکتے کیونکہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اسیرم نے کہا، میں یہاں لڑنے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا، کیا تم یہاں قبائلی وفاداری کی وجہ سے لڑنے آئے ہو یا تم اللہ اور اس کے دین کی محبت کی وجہ سے آئے ہو؟ اگر تم قبائلی وفاداری کی وجہ سے آئے ہو تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، کیونکہ فتح اللہ سے ہے۔ اسیرم نے کہا، نہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں اسلام کی خاطر لڑنے آیا ہوں۔ اس طرح صحابہ اسیرم کو رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ آپ نے ان سے سوالات کیے اور اسیرم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسیرم نے فجر کی نماز کے بعد اسلام قبول کیا اور ظہر کی نماز سے پہلے شہید ہو گئے۔ تو ان کے اسلام میں آنے اور شہید ہونے میں کوئی نماز نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ اجر پایا، اور یہ جنت کے لوگوں میں ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر حضرت اسد ابن زرارہ ہی کے گھر میں مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں چند مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے تھے۔ مشہور شاعر قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس شاعر نے انہیں جنگ خندق تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال اگلے موسم حج یعنی 12ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کامیابی کی بشارتیں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ کو قبائل یثرب کے حالات، ان کی جنگی اور دفاعی صلاحیتوں اور خیر کی لیاقتوں کی تفصیلات سنائیں۔ مصعب ابن عمیر کو یثرب گئے 1 سال ہوا تھا۔ اس عرصے میں 250 سے 300 لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ مکہ سے باہر مسلمانوں کا سب سے بڑا گروپ تھا۔ اب ان کی تعداد مکہ کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھی۔ یثرب میں 1 سال میں اسلام لانے والے مسلمان مکہ میں 13 سالوں میں اسلام لانے والے مسلمانوں کے تقریباً برابر تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ قبائلی جنگ میں یثرب کی لیڈرشپ ماری گئی تھی اور اب ان کی قیادت نوجوان تھی۔ انہوں نے جنگ کے نتائج دیکھ لیے تھے کہ کیسے ان کے لوگ آپسی لڑائی میں ختم ہو رہے تھے۔ اب ایسا دین آیا تھا جو خون ریزی کے مخالف تھا اور بھائی چارے کا حامی تھا۔ اس تبدیلی کو اہل یثرب نے کھلے دل سے قبول کیا۔ ہجرت مدینہ بعثت کے 13ویں سال کے شروع میں ہوئی، جبکہ دوسری بیعت عقبہ 12ویں سال حج کے موقع پر ہوئی۔ دوسری بیعت عقبہ کے 2 مہینے بعد مدینہ ہجرت ہوئی۔ نبوت کے 12ویں سال موسم حج کے موقع پر مصعب ابن عمیر اور یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے اور ابھی یثرب ہی میں تھے یا مکے کے راستے ہی میں تھے کہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے۔ پھر جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے
تو درپردہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سلسلہ اور رابطہ شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق ایام تشریق کے درمیانی دن 12 ذی الحجہ کو منی میں جمرہ اولا یعنی جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اسی میں جمع ہوں، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے پر ہو۔ آئیے اب اس تاریخی اجتماع کے احوال انصار کے قائدین کی زبانی سنیں کہ یہی وہ اجتماع ہے جس نے اسلام و بت پرستی کی جنگ میں رفتار زمانہ کا رخ موڑ دیا۔ جابر ابن عبداللہ اس اجتماع کے عینی شاہد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال سے زیادہ مکہ میں رہے۔ حج سیزن کے دوران وہ تبلیغ کرتے رہے اور دوسرے قبیلوں کو مدد کا کہتے رہے، جبکہ ان کے اپنے قبیلے قریش نے ان کو مسترد کر دیا۔ آپ دوسرے قبیلوں کو کہتے، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام پھیلا سکوں؟ انہیں مضر، یمن یا کسی اور قبیلے کے علاوہ کوئی نہ ملا جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو، مطلب اکا دکا لوگوں نے انفرادی طور پر اسلام قبول کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں یعنی یثرب کے لوگوں کو اسلام کی طرف لایا اور ہدایت دی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کیا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اسلام یثرب میں پھیلتا رہا، حتیٰ کہ یثرب کے ہر قبیلے کے گھر میں مسلمان موجود تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں اکٹھا کیا، ہم نے ایک دوسرے سے بات کی اور کہا، کب تک ہم رسول اللہ کو یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوفزدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے؟ مطلب اب ہم یثرب میں 200 سے 300 مسلمان ہیں، کیوں نہ ہم رسول اللہ سے کہیں کہ آپ یثرب کی سرزمین میں تشریف لے آئیں اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس طرح ہم حج کی آخری رات میں اکٹھے ہوئے، جب رسول اللہ کے ساتھ ان کے چچا عباس آئے تو عباس نے سب لوگوں کو دیکھ کر رسول اللہ سے کہا، یاد رہے عباس ایک تاجر تھے اور وہ یثرب کے بڑوں کو جانتے تھے، لیکن وہ بڑے جن سے عباس تجارت کرتے تھے وہ قبائلی جنگوں میں مارے جا چکے تھے۔ عباس یثرب کی نوجوان قیادت کو نہ جانتے تھے۔ عباس نے ان سب کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے بھتیجے، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا اور یہ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، کیونکہ عباس قبائلیت کے حوالے سے سوچ رہے تھے کہ یہ نوجوان کون ہیں۔ میں یثرب کی قیادت کو جانتا تھا لیکن ان میں سے کسی کو نہیں جانتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عباس رسول اللہ کے ساتھ کیوں آئے، کیونکہ عباس قبائلیت سے وفاداری کا احساس رکھتے تھے، یعنی عباس سمجھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ اور بنی ہاشم چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے مذاکرات کرنے چاہیے۔ اگر ان کے چچا ابو لہب نے ان کو مسترد کر دیا ہے تو میں نے ایسا نہیں کیا، اور قریش کا سینئر ممبر ہونے کے ناطے مجھے یثرب کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عباس ابو طالب کی طرح رسول اللہ سے محبت کرتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عباس اور رسول اللہ تقریباً ہم عمر تھے۔ ان کا رسول اللہ کے ساتھ دوستی کا مضبوط رشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عباس پر اعتبار کرتے تھے۔
جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے سامنے آئے تو عباس رسول اللہ کی طرف سے کھڑے ہوئے اور بات شروع کی۔ ایک اور صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کعب ابن مالک وہ صحابی ہیں جو ابتدائی طور پر تبوک میں نہیں گئے تھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قرآن میں نازل کی۔ کعب کہتے ہیں جب ہم حج پر گئے تو ہم نے اپنے کفار رشتہ داروں سے اپنا اسلام چھپا کر رکھا۔ ہم لوگ حج کے لیے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایام تشریق کے درمیانی روز عقبہ میں ملاقات طے ہوئی، اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں رسول اللہ سے ملاقات طے تھی۔ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنی قوم کے ہمراہ اپنے ڈیروں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول اللہ کے ساتھ طے شدہ مقام پر جا پہنچے۔ ہم اس طرح چپکے دبک کر نکلتے تھے جیسے چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے، یہاں تک کہ ہم سب عقبہ میں جمع ہو گئے۔ ہماری کل تعداد 75 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر رسول اللہ کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ ہی گیا جب آپ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لیے پختہ اطمینان حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے بات بھی انہی نے شروع کی۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے سب سے پہلے زبان کھولی۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ پوری صراحت کے ساتھ اس ذمہ داری کی نزاکت واضح کر دیں جو اس عہد و پیمان کے نتیجے میں ان حضرات کے سر پڑنے والی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا، خزرج کے لوگوں، ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں، ہم نے محمد کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت، عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے۔ تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب ہے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت و ایمان اور جوش و اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ بیعت کا واقعہ
امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا، اس بات پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول، آپ ہم سے بیعت لیجئے، ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رسول اللہ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ابو الہیثم وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی تھے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور بھوک کی وجہ سے رسول اللہ، ابو بکر اور عمر نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ ابو الہیثم نے کہا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا، جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم پکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیں گے۔ ان کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس صرف ایک بکری ہے۔ ابو الہیثم نے کہا، اس کو ذبح کرو اور رسول اللہ کے لیے کھانا بناؤ۔ یہ وہ ابو الہیثم تھے۔ ابو الہیثم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ و ظہور عطا فرمائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ آئیں۔ یعنی ابو الہیثم کا کامل یقین تھا کہ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، لیکن انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم قریش پر غالب آ گئے اور رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر مکہ واپس چلے گئے تو اہل یثرب کے لیے بڑی مشکل صورتحال بن جائے گی، کیونکہ اہل یثرب نے یہود کے ساتھ بھی معاہدے ختم کر دیے ہوں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ سبحان اللہ! اہل یثرب اس پر پریشان تھے کہ جب اللہ ہمیں قریش پر غالب کرے گا تو کہیں رسول اللہ ہمیں چھوڑ کر مکہ نہ چلے جائیں۔ اس کے برعکس بنو کندہ کے لوگ، جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں
کہ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں فتح دے تو کیا آپ اپنے بعد ہمیں حکمران بنائیں گے؟ یہ ان کی شرط تھی، اس لیے اللہ نے کہا تم اس کے حقدار نہیں ہو۔ اگرچہ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ حکمران بن سکتے تھے، لیکن جب یہ ان کا واحد مقصد بن گیا تو انہیں منع کر دیا گیا۔ اس میں ہم نے اوس اور خزرج کے لوگوں کا مضبوط ایمان دیکھا۔ اوس اور خزرج یمنی عرب تھے۔ 300 سال پہلے یہ یمن سے آئے تھے۔ یہ قحطانی عرب تھے جن کا ذکر سیرت کی ابتدا میں ہو چکا ہے۔ اہل یمن کے بارے میں کئی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یمن کے لوگوں کے دل اور سینے نرم ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ایمان یمنی ہے اور حکمت یمن سے ہے۔ ہم نے اوس اور خزرج کے افراد کی گفتگو سے ان کی حکمت کو نوٹ کیا ہے۔ ایک دفعہ جب رسول اللہ نے اہل یثرب کو زبان دے دی کہ میرا مرنا اور جینا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا برم رکھا۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو ان کے سامنے خدیجہ کا گھر تھا جس میں وہ 20 سال رہے۔ ان کے سامنے ابو طالب کا گھر تھا جس میں وہ 40 سال تک پلے بڑھے۔ آپ کا قبیلہ اور رشتہ دار وہی تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کر لیا تھا۔ رسول اللہ اس وقت اپنے آبائی قصبے واپس آ سکتے تھے۔ آپ مکہ سے واپس مڑ کر مدینہ آئے۔ وہ مدینہ میں جیے، وہ مدینہ میں فوت ہوئے اور مدینہ ہی میں دفن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پر قائم رہے کہ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے اہل یثرب جو ہجرت کے بعد انصار کہلائیں گے کی متعدد موقعوں پر تعریف کی، جن کا ذکر سیرت میں آگے جا کر ہوگا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو سن 11 نبوت اور 12 سن نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کر دیں، اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلو کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ نے کہا تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف قتل کر دیے جائیں گے تو تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو ابھی سے چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھاؤ گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ان پر سب نے بیک آواز کہا ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں ہے اللہ کے رسول، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت،
لوگوں نے عرض کی اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسد ابن زرارہ نے، جو ان 70 آدمیوں میں سب سے کم عمر تھے، آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر، یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے، اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تب تو انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا، کیونکہ ابھی تک بیعت نہیں ہوئی۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہوئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد ابن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد ابن زرارہ حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، اس لیے طبی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہیں نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو نجار کہتے ہیں کہ اسد ابن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں، تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ جب یہ تمام بیعت لے لی گئی تو حضرت عباس ابن مطلب پریشان تھے اور تجسس میں مبتلا تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا، یہ تمام نوجوان ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے بھتیجے کے لیے فکر مند تھے، لیکن اگر عباس انہیں نہیں جانتے تھے تو اللہ ان کو جانتا تھا۔